السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل کے پیغام میں ہم نے روزے کی قسموں کو جان لیا تھا کہ روزے کی حقیقت میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو روزے کا درجہ ہے ناقص، اور ایک روزے کا درجہ ہے کامل، اور ایک روزے کا درجہ ہے اکمل۔ کامل کسے کہتے ہیں، ناقص کسے کہتے ہیں، اور اکمل درجے کا روزہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے بخوبی اچھے انداز میں سمجھ لیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ بات نہیں سمجھی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ہمارے چینل پر آپ کو یہ پیغام سننے کو ملے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ تو ہر مرد و عورت پر جو مسلمان ہو اور عاقل ہو اور بالغ ہو، ان 3 شرطوں پر اور ان 3 چیزوں کے پائے جانے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے لیکن وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط جو رکھی گئی روزے کے فرض ہونے کی، وہ عقل مند ہونے کی شرط ہے۔ اگر کوئی ناسمجھ ہے، جیسے پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ شخص ہے، یا پھر ناسمجھ بچہ ہے، یا پھر ناسمجھ بچی ہے، تو ان لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ روزہ فرض ہوتا ہے عقل مند شخص پر، کہ وہ شریعت کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ شریعت کا مکلف ہو، ایسے لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر کی جو شرط ہے جس کی وجہ سے روزہ ذمے پر فرض ہو جاتا ہے، وہ شرط ہے بالغ ہونے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، ہر مرد و عورت پر 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، اور نمبر 3 عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو آئیے ہم ان چند اعذار کو جانتے ہیں کہ جن اعذار کو اگر وہ اعذار کسی میں پائے جاتے ہیں، وہ اعذار کسی میں پائے جاتے ہیں، تو ان اعذار کی بنا پر آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے تو بعد میں ان کی قضا ضرور کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ اعذار، جن اعذار کی بنا پر آدمی روزہ تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں یعنی اس عذر کے، ان اعذار کے ختم ہو جانے کے بعد اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ آئیے ایسے 9 اعذار ہیں جن اعذار کی بنیاد پر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ وہ کیا اعذار ہیں؟ وہ 9 اعذار ہیں۔ نمبر 1، آدمی مسافر ہے، یعنی سفر کی حالت میں آدمی اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی۔ کب واجب ہوگی؟ جب وہ اپنے سفر سے واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد اپنے مقام پر رہ کر اس سفر میں رہنے والے روزے کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ آج کل سفر بہت آسان ہو چکا ہے لوگوں کے لیے، بہت ساری سہولتیں سفر میں ہو چکی ہیں اور بہت ساری ضروریات انسان کو سفر میں بہت جلد میسر ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے بہانوں کو بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے اعذار کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ روزے کو رکھ لینا بہتر ہوگا۔ نمبر دو پر جو عذر ہے وہ عذر ہے بیماری کا، یعنی آدمی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اگر وہ بھوکا رہے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اگر وہ پیاسا رہے گا تو اس کی وجہ سے وہ موت کے دہانے پر پہنچ جائے گا، اور اگر یہ آدمی روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کے رکھنے کی وجہ سے آدمی سیریس چیز پر چلا جائے گا، آدمی ایک بہت غمگین ماحول میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی سخت بیماری کے درجے میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، البتہ بعد میں اس بیماری کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا واجب ہوگی۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، بیماری بھی وہ بیماری ہونا چاہیے جو ایک متقی، پرہیزگار، امانت دار، دیانت دار، حاذق ڈاکٹر کے مشورے سے اگر کیا جائے اور روزہ چھوڑا جائے تب، اور اس متقی اور پرہیزگار اور حاذق ڈاکٹر کے مشورے سے اگر ڈاکٹر کا مشورہ روزہ رکھنے کا ہو جائے تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ تو یہ دو اعذار ہوئے۔ نمبر 3 پر جو ہے ایسی کمزوری جس کمزوری کی بنیاد پر آدمی جو ہے اپنے آپ کی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، یا جس کمزوری کے احساس کی وجہ سے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور لوگوں کو، دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ آدمی اتنا کمزور ہو گیا ہے، یا پھر ایسی کمزوری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جہاد کے سفر پر ہے اور یہ ایسی کمزوری ہے کہ اگر آدمی یہ روزہ رکھے گا تو کمزور نظر آئے گا۔ تو اس وجہ سے اگر ایسی کوئی کمزوری ہے اور اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ بعد میں اس سفر سے واپس آنے کے بعد، اس جہاد کے سفر سے واپس آنے کے بعد یا اس کمزوری کے دور ہونے کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ یہ 3 اعذار ہوئے۔ چوتھے نمبر پر عذر ہے دشمن کی طرف سے کوئی خوف ہے، اور وہ خوف چاہے بدن کا خوف ہو یا وہ خوف جان کا خوف ہو۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ بدن کا خوف مثال کے طور پر دشمن یہ کہے کہ اگر تو روزہ افطار نہ کرے، اگر تو روزہ نہ چھوڑے تو میں تیرے ہاتھ کو کاٹ دوں گا، یا پھر میں تیری گردن اڑا دوں گا، یا پھر میں تیرا پاؤں کاٹ دوں گا اگر تو روزہ نہ چھوڑے۔ اس طرح کا اگر بدن کا خوف ہے۔ جان کا خوف یعنی مثال کے طور پر دشمن یہ کہے کہ اگر تو روزہ نہ چھوڑے گا، اگر تو روزہ نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، تجھے میں قتل کر دوں گا۔ اگر اس درجے کے دشمن کا خوف ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اس موقع پر روزے کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ شریعت کی نظر میں ایک بہت بڑا عذر ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی ذمے پر۔ اور نمبر 5 پر فرمایا گیا
عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، جیسا کہ عورت اپنے ایام ماہواری میں ہوتی ہے، اپنے ایام کو پورا کر رہی ہوتی ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں وہ ایام آ گئے تو وہ ان ایام میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں یعنی اس ایام کے پورا ہونے کے بعد، حیض کے ایام کی پورا ہونے کے بعد، نفاس کے ایام کی پورا ہونے کے بعد دوبارہ اس روزے کو رکھنا ذمے پر واجب ہوگا۔ یہ 5 اعذار آج کے اس سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ اعذار آپ کے سامنے بہت جلد منظر عام پر آ جائیں گے۔ اور اخیر میں میری یہ گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مولانا جاوید آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک ثواب جاریہ کی نیت سے اس پیغام اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔